بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ سبحان پاک ہے، سبحان عثمان کی طرح مصدر ہے، جسے عثمان نہیں کہتے ہیں، اسی طرح سبحان ہے، کئی لوگ نام بھی رکھتے ہیں۔ سین با ہا اس کا روٹ ہے، لفظی معنی ہوتا ہے پانی یا ہوا میں سے تیزی سے گزر جانا، تو تیزی سے گھومنے یا تیزی سے گزرنے کو سبحہ کہتے ہیں، تیرنے کے لیے بھی آتا ہے، سباحہ تیراکی کو کہتے ہیں، اور یہ عبادت میں تیزی کے لیے آتا ہے، یعنی جب اللہ کی عبادت کا وقت آ جائے تو انسان کیا کرے؟ سستی کے مارے بیٹھا رہے، تیزی سے دوڑ پڑے۔ سستی کرنا کس کی علامت؟ منافقین کی، کہ جب انہیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ سستی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ سورۃ الجمعہ میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا دوڑو، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع اور چھوڑ دو تجارت۔ تو عبادت میں تیزی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سبحان کا، سبح یسبح تسبیح کا، پھر اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، پھر ہر فعل جو اچھا ہو، ہر اچھے کام کے لیے، خواہ وہ قولی ہو یا عملی عبادت۔ یہاں پر پاکی بیان کرنے کے معنوں میں آیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کس سے؟ ہر کمزوری سے، ہر نقص اور ہر عیب سے۔ الذی وہ جس نے، یا وہ جو، اسرا رات کے وقت لے گیا، رات کو سفر کرایا، سین را یا اس کا روٹ ہے، بعبدہ اپنے بندے کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سورۃ النجم میں بھی آپ کے لیے عبد کا لفظ آتا ہے، اوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو بھی اس نے وحی کی۔ لیلن رات کے وقت، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف۔ اقصی کا لفظ جو ہے قاف صاد واو سے ہے، العدوۃ القصویٰ پیچھے آپ پڑھ چکے، دور کا کنارہ۔ اقصی بہت دور، کس سے دور؟ مسجد حرام سے دور۔ ان دونوں کے درمیان 40 رات کا فاصلہ، یعنی پہلے دور میں جس طرح سفر کیا جاتا تھا اونٹوں وغیرہ پر، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگتا تھا؟ 6 ویکس، اور واپسی کے 6 ویکس، اگر کوئی صرف جائے اور آئے۔ الذی بارکنا حولہ، وہ جو، یعنی مسجد اقصی کون سی مسجد ہے؟ وہ ہے جو بارکنا برکت دی ہم نے، یعنی دین و دنیا کے اعتبار سے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء اس زمین پر آئے، عیسیٰ علیہ السلام سمیت۔ حولہ، اور دنیاوی اعتبار سے برکتیں کیا ہیں؟ کہ بہت فرٹائل لینڈ ہے، بکثرت نہریں ہیں، ہر طرح کے پھل اگتے ہیں، سبزہ ہے۔ تو یہ ہیں وہ دینی اور دنیاوی برکتیں جو زمین میں اللہ نے رکھ دی۔ بارکنا حولہ لنریہ، تاکہ ہم دکھائیں اس کو، کس کو؟ اپنے بندے کو، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے، آیات میں سے،
انہو بے شک وہ، ہوا وہی، السمیع سننے والا ہے، البصیر دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی وہ ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، جو ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے راتوں رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا، ایک رات میں، جو کہ اس دور میں پاسبل نہیں تھا کسی بھی انسانی ذریعے سے۔ ہاں آج ممکن ہے، گھنٹے ڈیڑھ کے اندر انسان جا کر آ سکتا ہے، جانے کے لیے تقریباً گھنٹہ چاہیے، اور پھر واپسی کا اسی طرح جہاز کا سفر گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ۔ اور پھر یہ کہ اس مسجد تک لے جایا گیا، صرف اس سرزمین تک نہیں بلکہ مسجد اقصی میں لے جایا گیا۔ کس غرض کے لیے؟ تاکہ آپ پچھلے تمام پیغمبروں کی امامت کرائیں، جو اس بات کا اظہار ہو کہ اب عملی طور پہ پچھلی ساری نبوتیں منسوخ ہیں اور ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہنما ہیں، آپ ہی کی بات کو مانا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس سفر کرانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قدرت کے عجائبات دکھائیں۔ وہ کون سے عجائبات تھے؟ وہ کون سی عجیب باتیں تھیں؟ نمبر ایک، 40 دن کی مسافت کو رات کے قلیل ترین وقت میں طے کرایا گیا، جو کہ حیرت انگیز بات۔ پھر یہ کہ صرف مسجد اقصی تک ہی نہیں بلکہ مسجد اقصی سے آسمانوں تک لے جایا گیا۔ پھر انبیاء کو مجسم بنا کر دکھایا گیا، ان سے ملاقات کرائی گئی اور آپ نے ان کی امامت کرائی۔ پھر آسمانوں پر دیگر چیزوں کے مشاہدات کیے، جنت اور جہنم وغیرہ کو دکھایا گیا۔ تو یہ بہت سی نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کیا سننے والا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کی دعائیں، اور دیکھنے والا آپ کے حال کو اور جو کچھ آپ کے دشمن آپ کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو یہ واقعہ جو پیش آیا اسراء اور معراج کا، اسراء اور معراج دو واقعے ہیں۔ اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو، اور معراج کہتے ہیں مسجد اقصی سے آسمانوں کے سفر کو۔ اس کی تفصیلات حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، دونوں سفروں کی۔ شب معراج سے مراد وہ رات ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے لے کر 7ویں آسمان تک گئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ ہجرت سے تقریباً 1 سال قبل، بعض روایات میں 16 ماہ قبل کا کہا جاتا ہے۔ اس وقت مکہ کے حالات بہت سخت تھے، ہر طرح سے آپ کی مخالفت ہو رہی، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے اب اسلام کا یہ چراغ بجھا دیا جائے گا۔ تو عین اس پرمشقت وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسجد اقصی تک کا سفر کرا کر اور پھر آسمانوں پر بلا کر زبردست نشانیاں دکھائیں، اور اس بات کا عملی طور پر اعلان کر دیا گیا، آپ کو تسلی دے دی گئی کہ آپ کا مشن مکمل ہوگا، اسلام کی تاریخ اپنی کامیابی تک پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے سارے وعدے پورے کرے گا، جس کے لیے کوئی بڑے سے بڑا کام بہت آسان ہے، اور اپنے بندے کو ایک رات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اور پھر واپس پہنچانا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اگر یہ ممکن ہے تو پھر مکہ کی سرزمین پر اسلام کا پھیلنا بھی ممکن ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حالات بظاہر کتنے بھی تنگ ہوں، کتنی بھی شدید مشکلات ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ وہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔
جیسے وہ ایک رات میں اپنے بندے کو ایک مسجد سے دوسری مسجد اور دوسری مسجد سے پھر ساتویں آسمان تک لے جا سکتا ہے، اس کے لیے باقی کام بھی مشکل نہیں۔ اب دیکھیں کہ اس دور میں جب کہ جہاز نہیں تھے تو انسان کے لیے یہ بات اور بھی بہت بڑی تھی۔ آج جب جہاز ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے ٹھیک ہے جا ہی سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سفر معراج کو نہیں مانتے، کہتے یہ کیسے پاسبل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان تک چلے اور وہ بھی ساتویں آسمان تک، کس طرح پاسبل؟ اللہ کے لیے کیا پاسبل نہیں، کیا ممکن نہیں؟ اسی لیے سورت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ پاک ہے وہ ہر کمزوری سے، کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہے جو تمہیں مشکل لگتی۔ اور اب آپ دیکھیے کہ انسانوں نے بھی ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ جو مثلا آواز کی رفتار سے چلتی ہیں، جیسے کانکورڈ طیارہ ہے، کم سے کم وقت میں اپنا فاصلہ طے کر لیتی۔ تو اگر انسان جیسی کمزور مخلوق کو اللہ نے اتنی صلاحیت بخشی ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے تیز ترین آلات تیار کر لے، تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ معراج کی تفصیلات کا موقع نہیں اور میں اس کو کٹ ڈاؤن کر رہی ہوں تاکہ آپ اصل میسج پر غور کرتے رہیں اور آپ اپنے طور پر تفسیر ابن کثیر یا کہیں سے بھی مزید تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔